بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سخی عبدالوہاب ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے پروگرام بلیسنگ آف نالج۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محیط قادری۔ آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم حضرت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ہمارے دوسرے گیسٹ ہمارے اس ادارے کے محتمم ساجد احمد قادری صاحب ہیں۔ ہم ان کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہاں، ہماری زندگی میں ادب بہت اہمیت کا حامل رکھتا ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت ختم ہو گیا ہے، تو آپ اس کے حوالے سے شاید فرمائیں۔ آج تک جس کو بھی کچھ ملا ہے وہ ادب ہی کی وجہ سے ملا ہے، اور جس نے جو کچھ کھویا ہے وہ شاید ادب ہی کی وجہ سے کھویا ہے، اور اسی وجہ سے یہ جملہ بھی مشہور ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آپ دیکھیں شیطان نے بھی بے ادبی کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کا ادب نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو شیطان نے بے ادبی کی اور سجدہ نہ کیا، جس کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کی مہر لگ گئی اس کے اوپر۔ اور ادب تو ایسی بڑی چیز ہے کہ ادب کی وجہ سے لوگوں کو ایمان بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، کافروں نے، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا، ادب کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اور ادب تو ایسی چیز ہے کہ بندہ ادب کرے تو ولایت کے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ولی کامل بننے سے پہلے شرابی تھے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ادب کیا، اور ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولایت کے ایسے درجے پر فائز کر دیا کہ جانور بھی آپ کا ادب کیا کرتے تھے۔ کہ بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، تو جانور آپ کے ادب کی وجہ سے بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے راستے میں بول و برات نہیں کیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ادب۔ اور حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ ادب کی وجہ سے مرتبہ ملا۔ جی مفتی صاحب، آپ نے صحیح فرمایا کہ ادب سے ہمیں ولایت بھی مل رہی ہے، ایمان بھی مل رہا ہے۔ تو ہمارے اس معاشرے میں جو نافرمان اولاد ہے یا والدین کی بات نہیں مانتے، تو ان کے لیے ایک بہت اچھا میسیج ہے کہ اگر وہ ادب کرے تو وہ اپنی اس کامیابی کو، جو ان کی آرزو تمنا ہے، وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے۔ والدین کا ادب، اپنے بڑوں کا ادب، یہ ضروری ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے جو استاد ہوتے ہیں یا جو ہمیں کام سکھاتے ہیں، چاہے وہ کوئی سا بھی کام سکھائیں، مطلب وہ مکینک کا کام سکھائیں یا ہمیں سبزی بیچنا سکھائیں، یا جو بھی ہمیں وہ کوئی کام سکھا رہا ہے، ڈرائیونگ سکھائیں، جب وہ ہمیں سکھا رہے تو وہ ہمارے استاد ہیں۔ تو اس استاد کا ادب ہمیں لازمی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر استاد ہمیں ڈانٹ دے تو ہم اس کی چار کے آگے برائی کریں۔ آج استاد نے ہمیں ڈانٹ دیا، آج ٹیچر نے ہمیں مارا ہے، اپنے والدین کو آ کے ان کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کی تربیت یہاں سے والدین کو بھی، مطلب اگر بچہ آ کے اپنی استاد کی شکایت آپ سے کرتا ہے تو آپ اس کی اصلاح فرمائیں، یہ نہیں کہ اس کی شکایت پہ ایکشن لیں، کہ اس ٹیچر کو فون کریں یا ان کے اسکول جا کر، ان کے مدرسے جا کر آپ ان کی شکایت کے اوپر ایکشن لیں۔ آپ اس بچے کی اصلاح کریں کہ بیٹا وہ آپ کے استاد ہیں، ان کا ادب آپ پہ لازمی ہے۔ اگر وہ آپ کو مار رہے ہیں، آپ کو ڈانٹا ہے، آپ کو سزا دی ہے، تو وہ آپ کے فائدے کی چیز ہے، اس کا فائدہ عنقریب آپ کو ظاہر ہوگا۔ پر یہ ادب پیرنٹس بچے کو سکھائیں گے تو ہی ادب آئے۔ جی ساجد بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ والدین جو ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ حدیث پاک میں تو یہ بیان کیا گیا، ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم سیکھنا ہے۔ اور ماں باپ جو ہے، یعنی ماں جو ہے اپنے بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ اگر بچہ اپنے اسکول سے آ رہا ہے، اپنی ماں کو سب سے پہلے والدہ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آج میرے ساتھ اسکول کے اندر یہ ہو گیا ہے۔ اب وہ بچہ جب اپنی والدہ کو بتاتا ہے تو اب والدہ کا سب سے مین کردار ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ کہ والدہ کو اگر بچہ بتاتا ہے آج ٹیچر نے مجھے مار دیا، مارا ہے، چلو میں کل تمہارے ساتھ چلوں گی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ استاد جب بھی بچے کو سزا دے رہا ہے یا کچھ کہتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بچے کو سکھانا چاہ رہا ہے، اس بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ اب والدہ کو چاہیے کہ وہ اس بچے کی ایسی تربیت کرے کہ وہ آئندہ اگر استاد کچھ کہہ بھی دیتا ہے تو استاد کی بات کو وہ
برا نہ مانے، ناراض نہ ہو، بلکہ اس سے علم سیکھنے کی کوشش کرے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ آج جو بعض طلبہ پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں اپنی پڑھائی سے، وجہ کیا ہے؟ دل میں استاد کی محبت ہی نہیں، ادب ہی نہیں، استاد کا ادب ہی نہیں. جب ادب ہی ختم ہو جائے گا، پہلی چیز ہی ادب ہے، استاد کا ادب، کتاب کا ادب، جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں اس ادارے کا ادب، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ یہاں استاد کا ادب پہلی چیز ہے، استاد کا ادب ہی نہیں کر رہے تو علم کہاں سے آئے گا؟ تو لہذا ماں کو چاہیے، والدین کو چاہیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. والدین بھی بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو پھر آگے اساتذہ بھی کریں گے، تو انشاءاللہ معاشرہ اچھی طرح آگے ہوگا. اس میں ایک چیز یہ دیکھی گئی ہے کہ جو اپنے بچے جو ہوتے ہیں اگر شکایت کرتے ہیں استاد کی، تو والد اوپر سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں جانتا ہوں آپ کے استاد کو، ان کا نیچر ہی ایسا ہے، وہ مطلب ان کو اور برا اور دو برائیاں لگا کر اپنے بچے کے آگے بتا رہے ہوتے ہیں. جو تھوڑی بہت عزت ہوتی ہے استاد کی، اس کو بھی وہ ختم کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچے کے ذہن سے، کہ میں تمہارے استاد کو جانتا ہوں، وہ مجھے پتا ہے، ان کے سارے افعال میں جانتا ہوں. وہ اس طریقے سے بچے کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر خاص طور پہ ہمارے پیرنٹس کے لیے یہ ہے کہ اگر بچے نے کوئی ایسی غلطی کری ہے جس کو استاد نے ان کو ڈانٹ دیا یا مار دیا، تو اگر انہوں نے اس چیز کو ویریفائی کرنا ہے کہ واقعی صحیح مارا ہے یا غلط مارا ہے، تو بچے سے ہٹ کر بچے کو اپنی بات سکھائیں. بچے سے ہٹ کر نمبر آپ کے پاس ہوں گے، آپ جائیں اسکول جائیں مدرسے اپنے جا کر ان سے رابطہ کر کر اس مسئلے کو حل کر لیں، تاکہ آئندہ اگر آپ کو سمجھانا بھی پڑے استاد صاحب کو کہ اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے کریں، تو استاد صاحب کی اصلاح کا طریقہ ہے کہ آپ جا کے ان سے مشورہ کریں، ان کو اس چیز کا بتا کر یہ اپنا مسئلہ حل کروائیں. اگر بچے کے آگے استاد کی برائی ہوگی تو بچہ کبھی نہیں سیکھ سکتا. ادب ہی نہیں سیکھے گا تو وہ علم اس کو فائدہ نہیں دے گا. بظاہر بھلے ہمارے یہاں پر علم سیکھ لیا ہے پر ادب نہیں ہے. علم سیکھنے کے بعد ہمارا معاشرہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا لاسٹ ایئر ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول کا آخری دن ہے یا کالج کا آج آخری دن ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ باہر نکلنے کے بعد ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو پورا سال یا 2 سال 4 سال ہم نے جتنا بھی یہاں پر پڑھا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنے باہر آ کے پینوں کے اندر انک بھری ہوئی ہوں گی، اس طریقے سے مطلب بالکل خرافات چیزیں لے کر ایک دوسرے پہ پھینک رہے ہوتے ہیں. پورا ڈریس خراب ہو جاتے ہیں، اسکول کا معیار خراب ہوتا ہے. جس دن آخری دن ہوتا ہے اس دن سارے اسکول کی لائٹیں خراب کر دیتے ہیں، پنکھے توڑ دیتے ہیں. اور جس دن ہمارا آخری دن ہوتا ہے اس دن پرنسپل آ کے اسکول کے ٹیچرز آ کے بچوں کو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آج آپ کا آخری دن ہے، اگر ہماری طرف سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو تو ہم معذرت کرتے ہیں، آپ ہمارے کالج کا اسکول کا کوئی نقصان نہیں کریے گا. یہ ٹیچرز پہلے بتا رہے ہیں بچوں. مطلب اتنے ہماری تربیت جو ہے نا یہاں پر نہیں ہو پا رہی ہے. تعلیم ہمیں مل رہی ہے، ڈگری ان کے پاس ہے، پر ادب نہیں آ رہا. ادب استاد سے بھی آئے گا، استاد کو بھی ادب سیکھنے کی ضرورت ہے. تو استادوں کے حوالے سے آپ کیا شرط کریں گے؟ استاد کس طریقے سے اپنی اصلاح کریں گے، بچوں کو کس طریقے سے سمجھائیں؟ اچھا، آپ نے بھی جیسے اب ایک بات شاید فرمائی کہ والد خود ہی بول رہا ہوتا ہے ہاں میں استاد کو دیکھوں گا، ہاں آپ نے یوں کیا. اچھا، پھر جب والد اپنے استاد کے بارے میں ایسا کہتا ہے نا اپنے بچے سے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر بچے ہی اپنے والد کی ادب کرنا بھول جاتا ہے. پھر اس کا کیا ہوتا ہے کہ مکافات عمل ہو رہا ہوتا ہے. اس کے والد نے اب اس کو استاد کا ادب نہیں سکھایا ہوتا ہے. پھر آگے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بھی اس کی ایسی بے ادبی کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح اس کی ایسی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. جہاں تک استاد کی بات ہے تو معلم کائنات حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کیسا ادب سکھایا ہے. آپ دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، علم دین حاصل کرتے تھے، آپ کا ادب کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے سروں کے اوپر کوئی پرندے ہیں اور اگر ذرا سا بھی ہلیں گے تو اڑ جائیں گے. اب یہ دیکھیے ادب صحابہ کرام علیہ رضوان نے گویا کہ ایک شاگرد ہے، ایک استاد کا ادب ہے، شاگرد استاد کا ادب کر کے دکھا رہا ہے. اور معلم کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ایسا ادب سکھا کے گئے ہیں. اگر یہی ادب آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی آ جائے اور ہمارے استاد اور ہمارے طلباء اس ادب کو لے کر اگر اپنی تعلیم کو آگے لے کر چلیں تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی بیڑا پار ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ صرف یہی نہیں کہ والدین کا ادب ہو، ٹھیک ہے، یا استاد کا ادب ہو، آج تو ہر چیز کے ادب کی ضرورت ہے. اسلام تو بلکہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر چیز کا ادب ہو. ایک کاغذ ہے، خالی کاغذ کا بھی ادب ہے کہ اس کے اوپر کیا لکھا جائے گا. کوئی عبارت لکھی جا رہی ہے، قرآن کی آیت لکھی جا رہی ہے، حدیث پاک لکھی جا رہی ہے، یا کوئی دنیاوی
مواد بھی اس کے اوپر لکھا جائے گا، اس کا بھی ادب ہے، ہر زبان کا ادب ہے، لہذا ہمیں اس چیز کا بھی ادب کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ادب آج دیکھ لیجئے، قرآن پاک ہمارے گھروں کے اندر رکھا ہوا تو ہوتا ہے، لیکن اٹھا کر دیکھا جائے تو شاید کوئی رمضان میں 1 سال کے بعد اس قرآن کو جب اٹھایا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے اس کے اوپر کتنی مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے۔ پہلے تو اس کو مٹی صاف کرنے کے اندر ہی ٹھیک ٹھاک وقت لگ جاتا ہے، پھر جا کے قرآن کو کھول رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا، یہ بھی بے ادبی تو ہے۔ قرآن پاک کی جب ہم بے ادبی کریں گے تو کہاں سے ہماری کو ترقی ملے گی؟ وہ قرآن کہ جو نازل اس لیے ہوا تھا کہ زندگی کے ہر مقصد کے اندر، زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم قرآن مجید فرقان حمید سے رہنمائی لیں، اور ہم رہنمائی لینے کے بجائے کیا کر دیا ہم نے؟ اس کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اب ہم کن کے اصول پہ چل رہے ہیں؟ دنیا داروں کے اصول پہ اور غیر مسلموں کے اصولوں پر۔ ان کو لے کے جب ہم آگے بڑھیں گے تو کہاں سے کامیابی نصیب ہوگی؟ جب اللہ اس کے رسول کے کلام کو چھوڑ دیا تو پھر ہم آگے کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو لہٰذا قرآن کا بھی ادب ضروری ہے، اور دیگر جو کتابیں ہیں چاہے وہ دنیاوی کتابیں ہوں ان کا بھی ادب ہے۔ یاد رکھیے گا، دین دنیا دونوں ساتھ لے کے چلیں گے تبھی کامیابی حاصل ہے۔ تو دیکھیں، ادب تو یہ ہے کہ انسان ذی روح ہے، یہ ادب کرتا ہے۔ حالانکہ ادب دیکھیں، جو بے جان چیزیں ہیں وہ بھی ادب کرنے والی ہیں، جو غیر ذوی العقول چیزیں انہوں نے بھی ادب کر کے دکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرا کرتے تھے تو پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کو اشارہ کر رہے ہیں، بے جان حضور کے قدموں میں آ کے گر رہا ہے تو وہ حضور کا ادب کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہرنی کو فرما رہے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپسی آ رہی ہے، غیر ذوی العقول ہے، وہ حضور کا ادب کر رہی ہے۔ اور ایک ہم ہیں تو جو ہمیں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، شعور عطا فرمایا، اس کے باوجود بھی ہم جو ہے ادب نہیں کر رہے ہیں، تو وہ معلوم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو بے جان چیزیں بھی کر رہی ہیں، غیر ذوی العقول چیزیں بھی کر رہی ہیں۔ اے انسان، تجھے کیا ہو گیا؟ تو عقل رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کر رہا۔ جی مفتی صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ادب ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ادب سے یہاں پر سمجھیں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے بھی ایسا نہیں ہو کہ ادب یعنی رسپیکٹ، یعنی آپ نے عزت کرنی ہے۔ ادب سے مراد یہاں پر عزت ہے، یعنی آپ نے اس کو عزت دینی۔ آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں، دوست آتے ہیں والد صاحب کے، تو ان کو ایسا لگے جیسے آپ کے والد صاحب ان کو عزت دیتے تھے تو آپ بھی ان کو ویسے ہی عزت دیں، کیونکہ عزت ہماری تربیت کا بتاتی ہے کہ ہماری تربیت ہے کیسی، کہ ہماری تربیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ کیونکہ تعلیم اور تربیت اس میں فرق ہے۔ تربیت جو ہوگی نا وہ ہماری اخلاق سے اور ہمارے اس سامنے والے کو عزت دینے سے پتہ چل جائے گی کہ تربیت ہے کیا، مطلب ادب کیا ہے، رسپیکٹ دینا کیا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت اچھی گفتگو رہی آج کی ہماری کہ رسپیکٹ بہت ضروری ہے۔ جی ناظرین، آج ہم نے حضور علیہ السلام کے ادب کے حوالے سے بھی سنا کہ جاندار چیزیں تو آپ علیہ السلام کا ادب کرتے تھے، لیکن جو غیر جاندار چیزیں ہوتی تھیں، درخت، پتھر وغیرہ، یہ بھی حضور علیہ السلام کا کتنا ادب کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ادب کے حوالے سے سنا کہ ہم نے اپنے والدین کا ادب کرنا ہے، ہم نے اپنے استادوں کا ادب کرنا ہے۔ اگر ہم نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے، ہم نے زندگی کی کسی بھی شعبے میں کامیاب ہونا ہے، تو ہم نے ادب کا دامن لازمی تھام کے رکھنا ہے۔ اب وہ خواہ وہ استادوں کا ادب ہو، یا ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں اس کا ادب ہو، یا جس جگہ پڑھ رہے ہیں ہم اس کا ادب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باادب بنائے۔